اتنی کھول کھول کے ہمارا حبیب تمہیں باتیں سنا رہا ہے. تم کبھی کہتے ہو یہ فلاں سے سیکھ کر اس نے بتا دی. یہ جھوٹ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی آتی. اور یہ پس منظر بھی ذہن میں رہے کہ یہ مشرکین جو کہتے تھے یہ یہودیوں کا کہنے پہ کہتے تھے. یہودی اٹھاتے تھے کہ ان سے یہ پوچھو، ان سے یہ سوال پوچھو، ان سے یہ سوال پوچھو. اب ان سب کو مخاطب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے تم اس قرآن حکیم پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ. ان الذین ان یہ تمہارا ایمان لانا نہ لانا اب مجھے کوئی تکلیف نہیں دے گا. اس قرآن حکیم سے پہلے جو علم دیے گئے، یعنی وہ آج اپنے آپ کو چاہے یہود کہیں چاہے نصارہ کہیں، وہ حضرت موسیٰ، وہ حضرت داؤد، وہ حضرت سلمان، وہ کسی کے بھی ماننے والے ہوں، وہ حضرت یحییٰ کے پیروکار ہوں. تو آیات تو سب پہ نازل ہوئی تھی نا، ان کے ماننے والے ہوں یا حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہوں. من قبل ہی ایسے لوگ جن پر یہ آیات نازل ہوئی تھیں، جن کا نام تورات ہے، جن کا نام زبور ہے، جن کا نام انجیل ہے، جن کو مختلف صحیفے نازل ہوئے، وہ سارے لوگ اذا جب یتلا جب تلاوت کی جاتی ہے، کوئی دوسرا ان پہ تلاوت کرتا ہے، پڑھ کر سناتا ہے. تلا یتلو، اس نے تلاوت کی. تلا پیچھے پیچھے چلنا، پیروی کرنا. جنہوں نے سمجھ کر اس کو پڑھ لیا، پڑھا نہیں خالی. تلا یتلو پیچھے پیچھے چلنا، مفہوم کے پیچھے رہنا. جنہوں نے ان آیات کو جو پہلے نازل ہوئی تھیں تورات، زبور، انجیل کی صورت میں یا صحف کی صورت میں، ان کی تلاوت کر لی. جب ان پہ کوئی تلاوت کرتا ہے یا اس قرآن حکیم کی ان پہ کوئی تلاوت کرتا ہے، یتلا علیہم، علی پر، ہم ان سب پر. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ جب ان پر ان کی تلاوت کی جاتی ہے، اس قرآن حکیم کی تلاوت کی جاتی ہے، تو اوندے منہ گر پڑتے ہیں. لِلْأَذْقَانِ ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ تمہیں کوئی اور پڑھا گیا ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا. وہ تانے نہیں دیتے. چاہے وہ یہود میں سے تھے، چاہے وہ نصارہ میں سے تھے، جب وہ سنتے ہیں اللہ کی آیات کو تو منہ کے بال سالتے سجدہ میں گر جاتے. یہ قرآن حکیم ان کی تعریف کر رہا ہے کہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں. اے محمد، اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو تو کیوں پرواہ کرتا ہے؟ کیا انہی میں سے وہ لوگ نہیں ہیں؟ جب ان پر آیات نازل ہوئی تھیں، وہ تورات کی صورت میں، وہ زبور کی صورت میں، وہ انجیل کی صورت میں، کیا ان آیات کے اندر انہوں نے پڑھا نہیں تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس کے اصحاب کے سینے انجیلیں ہوں گی؟ یہ تو بائبل کا مقدس جملہ ہے. کیا انہوں نے پڑھا نہیں تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے؟ تو یاد ہے آپ کو، اسی لیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں، بچے ہیں ابھی. وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا. تو راہب نے کیا کہا تھا کہ اس کا باپ کون ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا میں ہوں. کہتا نہیں، ممکن نہیں کہ اس کا باپ اس وقت زندہ ہو، ممکن نہیں ہے. ہم نے تو نشانیاں جو پڑھ رکھی ہیں، جس طرح درختوں کی صورتحال ہم نے دیکھی ہے، جس طرح سایہ کرتے انہیں دیکھا ہے، جو ہم نے علامات پڑھ رکھی ہیں، اس کا باپ اس وقت زندہ نہیں ہو سکتا. ان کا سچ کہتے ہو کہ اس کا باپ زندہ نہیں، میں چچا ہوں. نشانیوں کا تو پتہ تھا.
اور جو سچے لوگ تھے اس نبی کو، یعنی یہ جو یہود اور نصارہ آپس میں جب لڑے بھی ہیں تو تب بھی کہتے تھے کہ وہ جو نبی آنے والا ہے، کتابوں میں موجود تھا تبھی کہتے تھے نا، وہ جو نبی آنے والا ہے دیکھنا وہ ہماری حمایت کرے گا، تمہاری نہیں کرے گا۔ تو سچا نبی تو تم اپنی کتابوں میں پہلے سے مان چکے ہو، لیکن جب عصبیت داخل ہو جائے تو قرآن حکیم میں لکھا ہوا وَلَا تَفَرَّقُوا چھوڑ دیتے ہیں لوگ پڑھنا۔